سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قرآن کریم ایک لا ریب اور لا شک کتاب ہے، اور یہ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ متقی کہلانے کے حقدار کون لوگ ہیں؟ ان کی علامات کیا ہیں؟ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ ان آیات میں اللہ پاک نے ان کو بیان فرمایا ہے۔ 3 صفات اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئیں۔ متقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے، جو بغیر دیکھے غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری علامت متقیوں کی یہ ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری علامت متقیوں کی یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خیر کے کاموں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں کچھ علامات ہیں، اور آخر میں پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت والے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ گویا جس صراط مستقیم کا ہم نے اللہ پاک سے سوال کیا تھا سورۃ فاتحہ میں کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، تو اللہ پاک نے ہمیں اس کا جواب دے دیا کہ سیدھی راہ یہ متقیوں کی راہ ہے۔ اس صفات کے حامل لوگ جن کے اندر یہ صفات موجود ہوں، ان کے راستے پہ چلو، یہ سیدھا راستہ ہے، یہی ہدایت والے ہیں، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اور یہ بھی کیا قرآن کریم کا خوبصورت ایک انتظام ہے، کیسے موتیوں کی ایک لڑی اللہ نے پروئی ہے کہ سورۃ فاتحہ میں ہمیں سکھایا گیا کہ ہم اللہ کی صفات کو بیان کریں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہم اللہ کی صفات کو بیان کریں۔ اور سورۃ بقرہ میں خود اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی صفات بیان کرنا شروع کر دی، میرے بندوں کی یہ صفات ہے۔ کیسا خوبصورت ایک اللہ پاک نے ان موتیوں کو آپس میں پرویا ہے، کیسا جوڑ ہے ان کے اندر۔ تو پہلی صفت جو بیان کی گئی وہ ہے یؤمنون بالغیب، ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ ایمان کیا ہے اور غیب کیا ہے؟ ایمان علماء نے لکھا ہے کہ اس بات کو کہتے ہیں کہ کسی پہ اعتماد کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، اس کو صحیح اور سچا تسلیم کرتے ہوئے، بغیر مشاہدے کے، بغیر کسی دلیل حسی کے اس کی بات کو مان لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔
کسی نے کوئی بات کہی جو سامنے نظر بھی آ رہی ہے، مثلا کوئی شخص کہتا ہے کپڑا سفید ہے، یا کوئی کپڑا سیاہ ہے، وہ کہتا ہے یہ کپڑا کالا ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے کہ جناب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کو ایمان نہیں کہیں گے، اس کو تصدیق کہیں گے، اس نے ایک بات کہی ہے، یہ اس کی تصدیق کر رہا ہے، کیونکہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ جو چیز نظر نہ آ رہی ہو، مشاہدے سے محسوس نہ ہو سکے، کسی حسی ذریعے سے اس کا پتہ نہ چل سکے، کسی کی بات کو، ایسی بات کو اس پہ بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے تسلیم کر لینا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تمام باتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا برحق سمجھتے ہوئے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ یعنی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں اللہ رب العالمین سے لا کر، اور یقیناً سارے کا سارا دین اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے، لانے والے کون ہیں؟ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بات کو، آپ کو سچا سمجھتے ہوئے، برحق سمجھتے ہوئے، آپ پہ اعتماد کرتے ہوئے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اللہ پاک کو ہم میں سے کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، اللہ ہے، اس بات کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ اس بات کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، ہم نے اترتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایمان ہے، کیوں ہے؟ کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھروسہ ہے، آپ پہ اعتماد ہے۔ جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، پل صراط ہے، موت کے بعد کی گھاٹیاں ہیں، یہ ساری چیزیں جن کو ہم نہ عقل سے جان سکتے، نہ آنکھ سے دیکھا ہے، نہ ہم نے ان کو جا کر ٹچ کر کے محسوس کیا ہے، ان ساری چیزوں کو ہم مانتے کس لیے ہیں؟ کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی۔ اسی کو ماننا، آپ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، آپ پہ اعتماد کرتے ہوئے اس بات کو تسلیم کر لینا، اسی کا نام ایمان ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کو ایک تو مانتا ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ نہیں، بلکہ اپنی تحقیق کی روشنی میں، کہ میں نے خود تحقیق کی ہے اور میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ اللہ ایک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد کرتے ہوئے میں نے نہیں مانا، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس شخص کو ایمان والا نہیں کہیں گے۔ اپنی تحقیق نہیں، ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے۔ اسی طرح ساری ایمانیات ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے، آپ نے بتایا لہٰذا ہمارا ایمان ہے، ایمان کہتے ہی اس کو ہے۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کو دیکھ کر تسلیم کرے تو اس دیکھی ہوئی چیز کو تسلیم کرنے کا نام ایمان نہیں بلکہ تصدیق ہے۔ اس کے مقابلے میں کفر کس کو کہتے ہیں؟ کفر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا، کسی ایک بات کا۔ یاد رکھیں یہاں ہمیں یہ فرق ملحوظ رکھنا چاہیے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعریف کی ہے ایمان کی اور کفر کی، کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن جن چیزوں کو لے کر آئے، جو جو آپ کی تعلیمات ہیں، جو جو باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں اور قطعی طور پہ ہم تک پہنچ چکی، ان میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا یہ کفر ہے، کسی ایک بات کا بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ساری باتوں کو تسلیم کرنا،
ساری چیزوں کو ماننا، اس کا نام ایمان ہے۔ ایمان ساری چیزوں کو ماننے کا نام ہے، اور کفر کسی ایک چیز کے انکار کرنے کا نام ہے۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی کسی کے اندر 99 باتیں کفر کی پائی جائیں، ایک بات اسلام کی پائی جائے تو اس کو مسلمان سمجھنا چاہیے، کافر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ اصل میں بات کو سمجھا نہیں گیا اور غلط رنگ میں پیش کر دیا گیا۔ بات اصل میں یوں ہے کہ کسی نے کوئی ایک جملہ کہا، ایک بول بولا ایسا جس بول کے 100 مطلب ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک مطلب اسلام والا ہے، 9 مطلب اس کے 99 مطلب اس کے کفر والے ہیں۔ تو وہاں علماء نے یہ احتیاط لکھی ہے کہ اس کا مطلب ہم آپ جو لیں گے تو وہ اسلام والا لیں گے، کفر والا نہیں لیں گے۔ یعنی اس کی بات کی تشریح کوشش کریں گے آخری وقت تک کہ ہم ایمان والی تشریح کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص 99 بول کفر کے بولتا ہے، ایک کلمہ اسلام پڑھتا ہے، تو اس شخص کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جناب اس کا کلمہ لے لو، اس کے 99 کفریہ بول چھوڑ دو، کیونکہ ایک چیز کا انکار بھی کفر کہلائے گا۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں۔ آج کل ہمارے زمانے میں مرزائی قادیانی ہے، جو مرزا غلام قادیانی کو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، سارے بول دیں کیا ہے؟ اللہ کے آخری نبی۔ مرزائی مرزا غلام قادیانی کو بھی نبی مانتے، بلکہ آخری نبی مانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے۔ اب باقی ساری باتوں کو ہماری طرح کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھیں گے، بظاہر عبادت گاہیں بھی بناتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کریم بھی پڑھتے ہیں۔ اب کوئی شخص کہے کہ جناب باقی ساری چیزیں تو ان کے اندر آپ والی ہیں، صرف ایک ختم نبوت کے انکار کرتے ہیں، صرف ایک ختم نبوت کے انکار کرتے ہیں، تو ہم وہاں پہ کیا کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کافر ہے۔ یہ دین کی کسی ایک بات کا انکار وہ کفر کہلاتا ہے۔ ہاں کوئی شخص ایسا گول مول جملہ بولتا ہے جس سے ختم نبوت کا انکار بھی سمجھ آتا ہے، اقرار بھی سمجھ آتا ہے۔ گول مول بول میں تو ہم تعویل کرنے کے پابند ہیں کہ چلو یار جب تک وہ خود نہیں کہتا ہم کیوں اس کا کفر والا مطلب لیں۔ لیکن جب ایک شخص خود بذات خود کفریہ جملہ بول رہا ہے، دین کی کسی ایک بات کا انکار کر رہا ہے، تو پھر ہم دھکے سے تھوڑی اس کو مسلمان بنائیں گے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ مولوی کافر بناتے ہیں، مولوی لوگوں کو کافر بناتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا بھائی اپنے الفاظ ٹھیک کرو، مولوی کافر بناتے نہیں، مولوی کافر بتاتے ہیں، صرف بنتا وہ خود ہے، جملہ کفریہ وہ خود بولتا ہے، مولوی صرف بتاتے ہیں کہ یہ جملہ کفریہ ہے، لہذا یہ بندہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ تو دین کی کسی ایک بات کا انکار بھی کیا کہلاتا ہے؟ کفر کہلاتا ہے۔ اور دین کی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ساری باتوں کو تسلیم کرنا، آپ پہ اعتماد کرتے ہوئے، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ آگے لفظ ہے بالغیب۔ بالغیب کا معنی کیا ہے؟ جو چیز ہمارے حواس سے، ہمارے ظاہری اعضاء سے، آنکھ سے، کان سے، ناک سے، جسم سے ٹچ کر کے جو محسوس نہ ہو سکتی ہو، عقل سے ہماری سمجھ میں نہ آ سکتی ہو، اس چیز کو بالغیب کہتے ہیں۔ ایمان بالغیب کا مطلب یہی ہے کہ انسان جن چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا، نہیں سن سکتا، نہیں اپنی عقل و خرد سے پا سکتا، اللہ کے محبوب پہ بھروسہ کرتے ہوئے ان چیزوں کو مان لینا۔ آج ہم نے کسی نے بھی جنت کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جنت ہے۔ جہنم کو ہم میں سے کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جہنم ہے۔
فرشتے ہم نے دیکھے نہیں ہیں، اور ابھی اتنی جلدی دل بھی نہیں ہے کہ دیکھیں، کیونکہ فرشتے جب نظر آتے ہیں تو پھر انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اس لیے ابھی دل بھی نہیں ہے کہ فرشتے ہمیں نظر آئیں۔ تو فرشتوں پہ بھی ہمارا ایمان ہے، کس پہ اعتماد کرتے ہوئے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد کر، ہمارے دائیں بائیں ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں۔ اور اسی طرح دنیا کے اندر اللہ پاک نے نظام چلانے کے لیے ان فرشتوں کو مقرر کیا ہے، اس پہ سب پہ ہمارا ایمان ہے، دیکھے نہیں ہیں، اسی کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ اب جتنے کافر ہیں وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے، وہ کہتے کہ جناب کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، ہم کیسے مان لیں؟ اللہ پاک نظر نہیں آ رہا، ہم کیسے مان لیں اللہ ہے؟ تو بھائی بہت ساری چیزیں آج جو ہمیں نظر نہیں بھی آتی، ہم ان پہ بھی اعتماد کرتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں۔ تو جو ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہو ہم اسی کو تسلیم کریں۔ کسی انسان کو بخار ہو جائے، اب بخار ایسی چیز ہے کہ جو بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن ڈاکٹر تھرمامیٹر لگا کے بتاتا ہے کہ جناب آپ کو 100 بخار ہے، 101 بخار ہے، 102 بخار ہے، ہم تسلیم کرتے ہوئے ٹھیک ہے، حالانکہ نظر نہیں آ رہا لیکن مان لیتے ہیں۔ گاڑی کے اندر ہوا بھرانے کے لیے گئے، اب ہوا ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آ رہی، اب ٹائر میں اس نے ہوا بھر کے کہہ دیا کہ جناب 35 پاؤنڈ ہو گئی، 40 پاؤنڈ ہو گئی، ہم مان لیتے ہیں بھی ٹھیک ہے۔ بجلی نظر نہیں آ رہی، لیکن بجلی کا بل جب آتا ہے تو سارے دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں، بل آ گیا، بجلی نظر نہیں آ رہی۔ گیس نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے بل کو ہم مانتے ہیں سارے۔ تو یہ جتنی چیزیں جو نظر نہیں آ رہی، اس کے باوجود ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں۔ تو اللہ سے بڑھ کر کون ایسا ہوگا جس کو ہم نہ مانیں؟ اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا جس کو ہم تسلیم کریں؟ اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا کہ جس پہ ہم اعتماد کریں؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا کون ہوگا کہ جن کی باتوں کو ہم تسلیم کریں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ ساری چیزیں ہیں، اس لیے ہمارا ان سب پر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اسی صورت کے آخر میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اسی صورت کے آخر میں یہ ساری چیزیں آ گئی۔ ان ساری چیزوں پہ ایمان رکھنے کا نام ایمان بالغیب ہے۔ تو الحمدللہ یہ پہلی صفت اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اندر موجود ہے، سب کہہ دیں الحمدللہ۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقیوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ کہ وہ بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ صفت ہمارے اندر موجود ہے، اللہ کرے زندگی کے آخری سانس تک یہ موجود رہے، اسی پہ ہماری موت آئے۔ اس کے بعد اگلی صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.